السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سیرت النبوی کا نیکسٹ انشاءاللہ ہماری اسٹڈی۔ پچھلی آڈیو تک ہم نے اس چیز کو کمپلیٹ کیا تھا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حضرت خدیجہ سے شادی کس طرح ہوئی، کیا معاملات تھے، کیسے سب کچھ بنا اور فائنلی ان کی شادی ہو گئی۔ اب آج والی جو پیجز ہیں ان میں انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کو اسٹڈی کریں گے کہ کیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فزیکل اپیرنس کیسی تھی، وہ دکھنے میں کیسے تھے، اور اس کے بعد کس طرح سے اپنی آئلی زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی میں کتنی خوبصورتی سے ہر کوئی اپنے اپنے جو فرائض ہے بہت اچھے سے نبھا رہے تھے، حضرت خدیجہ بھی اور حضرت محمد علیہ السلام بھی۔ اور اس کے بعد آگے تھوڑی سی ایک اور بات بھی دیکھیں گے، جب کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی بات آئی تو کیا معاملات تھے اس کے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ کہ اب اس وقت جب شادی ہو گئی، اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال آتی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، بہت زیادہ حسین تھے رسول اللہ علیہ السلام، گورا رنگ تھا، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ تھا، ہلکی گولائی میں، قد درمیانہ تھا، نہ بہت چھوٹا نہ بہت لمبا، بڑا سر تھا اور سیاہ جو ہے نا کلر کے گھنے بال تھے ان کے تھوڑے گھنگریالے، پیشانی بہت چوڑی تھی اور غیر معمولی عظمت ٹپکا کرتی تھی ان کے پیشانی سے، باریک بھویں تھیں ایک دوسرے سے جدا، انتہائی خوشنما پلکیں تھیں، آنکھوں کی رنگت سیاہ سرمگی تھی، چوڑائی لیے سفیدی میں ہلکے ہلکے سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کرتی تھیں، نگاہوں میں بہت زیادہ شرم و حیا تھی، دیکھنے کا انداز بہت زیادہ معصومانہ تھا اور دلکش تھا، ناک کچھ اونچی تھی، ستواں تھی، سامنے کے دانت ہلکی ہلکی ریخیں تھیں اس میں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے تھے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہے، چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈھوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ تھا، چوڑی کلائیاں تھیں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم تھیں بہت زیادہ، انگلیاں موزوں حد تک دراز تھیں، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں تھیں اور ایڑیوں پر برائے نام ہی گوشت تھا، تلوے ذرا گہرے تھے، جب نبی علیہ السلام چلتے تھے تو قوت کے ساتھ چلتے تھے، ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے تھے، رفتار بہت تیز تھی کہ معلوم ہوتا ہے نشیب میں اتر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بعد میں بھی ملے گا کہ صحابہ اکرام نے جب ملنا ہوتا تھا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ، جب چلا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز تھی ان کی سپیڈ، وہ آگے نکل جاتے تھے اور صحابہ اکرام کو ذرا ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی تھی ان تک پہنچنے کے لیے، مطلب انہیں ذرا تیزی سے چلنا پڑتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکیں۔ چہرہ ہمیشہ ان کا غور و فکر میں ڈوبا رہتا، نگاہوں میں پاکیزہ خیالات تھے، بلند جذبات تھے، دیکھنے والا پہلی نظر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پر لطف تھی، ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت ہی راحت تھی، وہ ایک نہایت ہوشیار اور تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا تھا، ان کا پورا خیال بھی رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات، رجحانات، آپ کی امنگوں، دلچسپیوں اچھی طرح سب سمجھ گئی تھیں، ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کرتی تھیں، ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے وہ کمر بستہ رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سچ بولنا، ہر کام میں ایمانداری، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ حضرت خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولات پر کوئی ان پہ اثر ہی نہیں پڑا، ان کے معمولات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح بالکل جیسے پہلے کرتے تھے نا، وسیع اور روح پر فضاؤں میں نکل جاتے، بکریوں کی رکھوالی بھی نہیں کرنی ہوتی تھی اب تو، اب اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان سے جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم اور عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں ہو جائیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سب کاموں میں
مشغول ہو کر حضرت خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ ہر ٹائم وہ اگر یہ کرتے تھے تو کیا ان حقوق سے غافل تھے؟ تو نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر حضرت خدیجہ ایک وفا شعار فرض شناس بیوی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا پورا خیال رکھتے تھے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے تھے، ہر طرح کا انہیں سامان مہیا کرتے تھے، ان کے ذوق اور طبیعت سے پوری جانکاری تھی ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا وہ سب کچھ کرتے، چال بنے سے بیزار ہوتا اس کو اسی میں شریک کرتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ حضرت خدیجہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بہت پرسکون تھا، بہت پرکیف تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاہ و نسب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پر امید تھیں۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ اتنی خوش نصیب ہیں۔ چاہے جتنا مرضی پہلے پرفیکٹ ان کو لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شادی کے بعد جو پرفیکشن کی اگزامپلز انہوں نے دیکھیں تو انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے بہت میل جول رکھتے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں اس چیز میں بہت بیلنسڈ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں سے بھی میل جول رکھنا ہے، اور ہمیں اپنا پرائیویسی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرنی ہے، سب ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے تھے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے تھے، اکثر چپ رہتے تھے، بے ضرورت کبھی بھی نہیں بولتے تھے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے تھے، جو بات بھی کہتے تھے بہت مختصر اور کام کی بات۔ ان میں بھی ظرافت ہوتی تھی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی تھی، اور چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا تھا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا تھا، بات کرنے والا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں بھی بدل جاتی تھی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بہت زیادہ وزن دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا بہت احترام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر ہمیشہ عمل کیا جاتا تھا۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، ہم دوبارہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی جو زندگی ہے ان کی آپس میں، ان دونوں کو اپنے اپنے فرائض کا پتہ تھا، اپنے حقوق کا نہیں، ان کو اپنے اپنے فرائض کا پتہ تھا کہ کس کا کیا فرض ہے، اور وہ اس کو بیسٹ طریقے سے پورا کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کی عادت کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ٹائم مینجمنٹ کر رہے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔